بسم الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے رجب المرجب میں استغفار کرنے سے متعلق کہ رجب المرجب میں استغفار کرنا کتنا ضروری ہے، اور جو رجب المرجب میں استغفار کرتا ہے وہ کتنا نوازا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلمز ہیں نا، رزق کی تنگی ہے، گھریلو ناچاکی ہے، قرض کے معاملات ہیں، صحت کے معاملات ہیں، شادی کے معاملات ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے نا، ایک مرتبہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا نا، آپ کے سارے پرابلمز اسی استغفار کے برکت سے سالو ہوں گے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو استغفار کے بینیفٹس بھی بتاؤں گا، استغفار کرنے کا درست طریقہ۔ دیکھیں 99% لوگ جو استغفار غلط کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کرنے کا درست طریقہ بھی بتاؤں گا، خاص تعداد بھی بتاؤں گا۔ شیطان لاکھ سوچتی رہے، مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اللہ پاک نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونق افروز تھے۔ آپ کو اللہ پاک نے بڑا علم عطا فرمایا، آپ کی مجلس ہوا کرتی تھی اور کثیر تعداد میں جو ہے وہ عائشہ رسول آتے، آپ سے علم حاصل کرتے، اور جو ہے وہ آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے اور وظائف بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی تو ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ڈیفرنٹ اپنی جو ہے وہ ملٹیپل حاجات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور رزق کی تنگی بہت زیادہ ہے، دعا فرمائے کہ اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے، کوئی وظیفہ تعلیم فرما دے کہ اللہ پاک میرے رزق روزی میں برکت عطا فرما دے، رزق وسیع ہو جائے۔ فرمایا جاؤ اور جا کر استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا شخص آیا، عرض کی حضور بے اولاد ہوں، دلی آرزو ہے کہ اللہ پاک اولاد عطا فرمائے۔ فرمایا جاؤ اور جا کر استغفار کرو۔ تیسرا شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور بڑا پریشان ہوں، ایک پریشانی ہے ختم نہیں ہو رہی۔ فرمایا جاؤ اور جا کر استغفار کرو۔ اگلا شخص آیا، عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں اللہ پاک بارش فرما دے، وظیفہ دے دیں کہ اللہ پاک بارش فرما دے۔ فرمائے جاؤ استغفار کرو۔ اسی طرح لوگ ملٹیپل حاجات لے کر آتے گئے اور آپ سب کو استغفار کی تعلیم کرتے گئے، فرماتے گئے کہ استغفار کرو، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ تو اسی مجلس میں ظاہر ہے کہ کثیر تعداد میں عائشہ رسول موجود تھے۔ ایک شخص آپ سے عرض گزار ہوا، عرض کی حضرت آج ایک بڑی حیران کن بات دیکھی ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا، آپ بہت زیادہ اوراد و وظائف کے متعلق جانتے ہیں کہ کس حاجت کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، کس مشکل کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، رزق کے لیے، ہر طرح کے حاجات کے لیے، مسائل کے لیے آپ کو بہت زیادہ وظائف معلوم ہیں۔ لیکن آج بڑی حیران کن بات دیکھی کہ جو بھی آتا گیا سائل، آپ اسے استغفار کرنے کی تعلیم کرتے گئے۔ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ استغفار کرنے سے ہی سارے سب کے معاملات حل ہو جائیں گے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یہ وظیفہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اور جو بھی استغفار کرے گا اس کے رزق روزی میں بھی برکت ہوگی، اس کی پریشانی بھی دور ہوں گی، اس کی مشکلات بھی حل ہوں گی، اس کی حاجات بھی پوری ہوں گی۔ اگر وہ بے اولاد ہوا، اللہ پاک اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر رزق میں تنگ دستی ہوئی، اللہ پاک رزق عطا فرما دے گا۔ بارش اسے چاہیے، بارش عطا فرما دے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے باغات کھیتی زیادہ ہو تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ جو اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ دیکھیں حدیث طیبہ میں آیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ پاک ہر مشکل سے اسے نجات عطا فرمائے گا، ہر تنگی میں اسے راحت عطا فرمائے گا، اور پھر فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ شادمانی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ تو استغفار کا وظیفہ یہ وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے نبی کو استغفار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کی امپورٹنس دیکھیں کہ اللہ کے ہر نبی نے استغفار کیا، گویا کہ استغفار کرنا تمام انبیاء کرام کی سنت مبارک ہے۔ اور جو سچے دل سے استغفار کرے، جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق آپ استغفار کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں۔ ہماری ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم درست طریقے سے استغفار ہی نہیں کرتے۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں استغفار استغفار استغفار۔ بھئی یہ استغفار تو اس کا نام ہے، اس کا مطلب ہے اللہ پاک سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ اصل جو استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ، یعنی کہ میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر ایک بڑی مسٹیک جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کے افعال بھی سرزد ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میں نے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی۔
اب دیکھیں پڑھا نا کسی نے استغفراللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میری گناہ معاف فرما، میں نے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی، بس میرے گناہ بخش دے۔ بھئی کیسی سچی پکی توبہ کی؟ اللہ پاک کی نافرمانی کے افعال جو پہلے سرزد ہو رہے تھے وہ ہو رہے ہیں، آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ بدنگاہی بھی کر رہے ہیں، آپ والدین کو اور مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، رشوت، سود اور تمام جرائم اور گناہ آپ سے سرزد ہو رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میرے مالک میں نے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی۔ دیکھیں حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ گناہوں پر قائم رہتے ہوئے استغفار کرنے والا اللہ پاک کی آیات سے مذاق کرنے والا ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ پہلے بیٹھیں، تمام گناہوں کو تصور میں لائیں کہ بھئی کون کون سے گناہ مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کے کون سے افعال مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں، ہر ایک کو ذہن میں لائیں اور پھر سچی پکی توبہ کریں کہ میرے مالک سچی توبہ، یہ جتنے بھی گناہ ہیں آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، میرے گناہ معاف فرما، میں نے سچی پکی توبہ کی۔ اب استغفر اللہ یعنی کہ اللہ میرے جتنے بھی سابقہ گناہ ہوئے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، شرمندہ ہوں، اور پھر استغفار کریں نا چہرے پر ندامت، شرمندگی بھی ہو۔ دیکھیں جب مجرم کو کورٹ میں لایا جاتا ہے، جو اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے، تو کیسے اس کے چہرے پر احساس ندامت، شرمندگی اور مسکینی کے آثار ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم تو مجرم ہیں، ظاہر ہے کہ ہم نے کتنے گناہ اتنے کیے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ جو سچی توبہ ہوتی ہے نا، اور جو خوف خدا کے آنسو ہوتے ہیں، ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ ساری زندگی اوراد و وظائف پڑھتے رہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کے پڑے گئے اوراد و وظائف ان گناہوں کو نہیں مٹا پاتے، لیکن سچی توبہ اور خوف خدا کے دو آنسو تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے تہجد کے وقت، اس وقت کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ ہوں، آپ کا رب ہو، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، اور رونے جیسی شکل بنا کر، بہتر یہ ہے کہ آنسو برس رہے ہوں اور آپ استغفار کر رہے ہوں کہ میرے مالک میں اتنا گناہگار بدکار سیاکار بندہ، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے وہ بھی گناہ کیا، اس کے باوجود میرا رزق سلامت، میرا کاروبار سلامت، میری اولاد سلامت، میرے مالک اگر چاہتا تو مجھ سے یہ نعمتیں چھین لیتا، اگر تو چاہتا تو مجھے کسی مرض میں مبتلا کر دیتا، اگر تو چاہتا تو مجھ پر پہاڑ گرا دیے جاتے، مجھے سمندر میں غرق کر دیا جاتا، لیکن اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود میری عزت سلامت، میرا رزق، میرا کاروبار، میری نعمتیں سلامت ہے۔ تو اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں اور رب کریم کی نعمتوں کو اور رب کریم کی شان و عظمت کو ذہن میں لا کر آپ استغفار کریں، اور آپ استغفار کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو استغفار کرنے کا مزہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ وہ استغفار ہوگا کہ جو قبول بھی ہوگا، اور اس کی برکت سے آپ کو نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ استغفار کرتا ہے نا، یہ گناہوں کو اریز کر دیتے ہیں، یہ دل کی سیاہی کو، غلاظت کو اور نجاست کو اور داغ دبوں کو، مہروں کو اریز کر دیتے ہیں، دل پاک صاف روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ پھر جب بندے کا دل روشن منور ہو جاتا ہے نا، پھر عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے، تو عبادت کی توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ، آپ نیک بھی بن جائیں گے، اور جائز حاجات مرادیں بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور مشکلات بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ اب تعداد کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں تعداد منیمم تو کوشش کریں کہ کم از کم ایک تسبیح ہر نماز کے بعد کریں تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ صبح و شام ایک تسبیح آپ پڑھیں۔ اچھا، اس سے بہتر یہ ہے کہ 313 مرتبہ صبح، 313 مرتبہ شام، یا 700 مرتبہ صبح، یا 700 مرتبہ شام، یا 1000 مرتبہ صبح اور 1000 مرتبہ شام اگر آپ استغفار کریں توجہ کے ساتھ، اور گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے، توجہ کے ساتھ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے، تو یہ بہت زبردست ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کون کون استغفار کرے گا، اور کون کون استغفار کے وظیفے سے محبت کرتا ہے، اور جو استغفار کو پڑھتا ہے ضرور بتائیے گا، اور استغفار کے بینیفٹس اگر آپ کو ملے، جو فوائد آپ کو حاصل ہوئے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔